رہے ہیں یہ ابھی اپنے سامنے ہے. اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے تو واپس ملنا تو دور کی بات ہے، اب آپ بھول جائیے. قرضہ دیجیے بھول جائیے، امانت رکھیے بھول جائیے. اچھا امانت صرف چیزوں کا نام نہیں ہے. کسی کے پاس آپ کوئی بات کہیں نا، راز کی بات، تو وہ راز کی بات بھی امانت ہے. لوگ ادھر راز کی بات سنتے ہیں ادھر شور کر دیتے ہیں، اور حضور فرماتے وہ منافق ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ معاذ اللہ اگر منافقین کو دم نکل آ جائے تو رستہ چلنا دشوار ہو جائے. اللہ اکبر، خیر القرون میں فرق. اللہ اکبر، توجہ تو فرمائیں، غور کیجئے مسلمانوں. اور آج تو پتہ نہیں کیا، اگر آج منافقین کو دم نکل آ جائے، فاروق اعظم اپنے دور میں فرما رہے کہ منافقین کو دم نکل آ جائے تو راستہ چلنا دشوار ہو جائے. جبکہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے لے کے دور فاروقی 12-15 سال کے قریب آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے 2.5 سال اور 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 12 سے 12.5 سال. اگر آخری عمر میں بھی حضور فاروق اعظم نے یہ بات فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تابعین کا دور شروع ہوا تو لوگوں کے اندر کتنا نفاق ہے. اللہ اکبر، جن کو رسول اللہ نے سنوارا تھا وہ تو سورے ہوئے تھے، ان کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن جب تابعین کا دور شروع ہوا تو دور تابعین کے اندر دین کے اندر کتنی گراوٹ آئی. آپ غور تو فرمائیں. تو آج اتنی دور ہے، ہم جسے خیر القرون کہتے ہیں اس دور کا یہ حال ہے. تو آج تو معاذ اللہ شر القرون میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لوگ تو نمازیں پڑھنے کی بجائے لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ درود پڑھنے کی بجائے گالیاں دے رہے ہیں، لوگ حلال کھانے کی بجائے سود کھا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں گھمنڈ ہے، ہمیں غرور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا. اللہ کے بندوں مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، خدا کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی صفت. امانت کی بات آئی، کتنا نازک مسئلہ ہے امانت کا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا. تو ایک مردے کو زندہ کرنے کے لیے قبر پہ گئے تو اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا مجھے معجزہ دیا اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کر دو کہ اللہ میری مغفرت کر دے. کہا کتنے سال ہوئے تجھے مرے ہوئے؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے تو سینکڑوں سال ہو گئے، اور میں اپنے زمانے کا سب سے نیک آدمی، بہت نیک تھا، میں پرہیزگار بھی تھا، متقی بھی تھا، نیک تھا، اور لیکن ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ادھر گئے ادھر جنت میں داخل ہو گئے، ادھر گئے ادھر بخش دیے گئے، یقیناً یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا سبق پڑھا ہے. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت جری بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. آپ غور کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ کہا کہ میں اتنا نیک انسان تھا کہ روزانہ نفل روزہ رکھتا تھا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا، لیکن سینکڑوں سال ہو گئے ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی. تو کہا مغفرت نہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں قلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، میرے دانت میں کوئی چیز پھنس گئی تھی، تو ایک شخص نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا دیا کہ لے جاؤ اور لکڑیوں کا گٹھا لے جا کر میرے گھر پہنچا دو. تو میں لکڑیاں سر پہ لے کر کے جب اس کے گھر جانے لگا تو میرے دانت کے اندر جو چیز پھنسی تھی بار بار زبان وہیں جا کے لگتی تھی اور میں بے چین ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ دانت میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور لکڑیوں کا گٹھا سر پر ہے، تو میں نے لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی توڑی اور توڑنے کے بعد میں نے خلال کیا اور خلال کر کے وہ لکڑی میں نے پھینک دی. اب جب مرا ہوں تو اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے یہ بتا بندے کہ تو نے اجازت کے بغیر وہ خلال کی لکڑی کیوں توڑی تھی؟ جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا تیری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے، اس وقت تک تیری مغفرت نہیں کی جائے گی. آپ مجھے بتائیں بغیر کچھ خلال کیا ہے تو مغفرت نہیں ہو رہی. رات بھر کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی ہے، دن بھر کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی ہے. ہم تو ہڑپ کر رہے ہیں.
لوگوں کا حال تو یہ کہ بھائیوں کا مال لے کے کھا رہے ہیں، بہنوں کا مال لے کے کھا رہے ہیں، حصہ دبا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم صرف گوشت و مچھلی کھانے والے مسلمان ہیں، ہم معاذ اللہ صرف داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے مسلمان ہیں۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مسلمان کی ڈیفینیشن خود بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانی وبیدیہ، اور کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف میں ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ بہترین مسلمان ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں زبان سے محفوظ رہنا، ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ نہ امام لوگ محفوظ ہے، نہ پیر لوگ محفوظ ہے، نہ علماء محفوظ ہے، نہ مشائخ محفوظ ہے، نہ ماں باپ محفوظ ہے، نہ بھائی محفوظ ہے، نہ بہنیں محفوظ ہے۔ ہماری یہ چر چلنے اللہ المعقدہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ویل ہے، خرابی ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو اپنی زبان سے غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی۔ قرآن کہہ رہا ہے، کنز ایمان اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے لیے وہ برباد ہونے والے لوگ ہیں۔ بربادی ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو زبان سے غیبت کرتے ہیں۔ جس کو اللہ برباد کہے اس کو کون آباد کر سکتا ہے؟ برباد کس کو کہا؟ غیبت کرنے والوں کو۔ میں آپ کو نہیں کہتا، آپ مجھے مت کہیے، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ ذرا بتائیں تو کتنے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے؟ اللہ فرما رہا ہے برباد ہو۔ مسلمانوں کی بربادی کے لیے اگر دنیا میں کوئی حکمراں نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے اعمال ان کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ جو غیبت کر رہے ہیں وہ برباد ہے، اللہ نے اس کو برباد فرمایا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جاتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، آج اصلاح معاشرہ کی بات سب کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، باتیں کرنے میں ہم ولیوں کی طرح ہیں لیکن عمل کرنے میں ہم زیرو ہیں۔ ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو بہت چھوٹا چھوٹا عمل کرتے دیکھا۔ یہ جو تعلیمات ہیں نا کہ غیبت مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، اس میں اخلاق سے پیش آؤ، یہ کم و بیش ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن دوسرے مذاہب اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ صرف تعلیم موجود ہے اور اسلام کے اندر عمل بھی موجود ہے۔ دوسروں میں اور اسلام میں فرق یہی ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات اور دنیا بھر میں اتنی بڑی بڑی محفلیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہ ثابت ہو کہ ہم دین سننے تو جمع ہو رہے ہیں لیکن دین پر ہمارا عمل کتنا ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، کتاب الفتن میں بہت تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں آئی ہیں، اس میں سے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ لوگ دین کی باتیں بطور رسم کریں گے، رسمی طور پر کریں گے، عمل کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگ اگر میں غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا، کیونکہ نیکیاں جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالے جاتے ہیں، مگر میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تہمتیں ہم لگائیں، غیبتیں ہم کریں، الزامات ہم لگائیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج ہم سے کوئی محفوظ نہیں۔
جب دو لوگ بیٹھتے تو تیسرے کی شروع کر دیں، تین بیٹھتے تو چوتھے کی شروع کر دیں۔ ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ غیبت عورتیں کرتی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، غیبت تو مرد بھی کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، میں غیبت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی لوگ اتنے پارسا بنتے ہیں، غیبت کر کے بھی کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا۔ یہ تو اور بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ اگر گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہو تو پلٹنے کا راستہ ہوتا ہے۔ جب گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہی ختم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ میری مغفرت ہوگی۔ لوگ کہتے تھے وجہ؟ فرمایا الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام اعظم، آج یہ مرض ہم میں بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ ہماری زبان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ پڑوسی بھی محفوظ نہیں، بھائی بھی محفوظ نہیں۔ اچھا، یہاں تک غیبت کی تعریف میں حدیث پاک فقہا نے لکھا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک ام المومنین کے لیے کہا حضور ان کا قد کتنا چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ چھوٹے قد کی تھی تو میں نے کہا۔ آقا فرماتے یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے آقا ارشاد۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو ہماری زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک تو زبان سے تکلیف دینے کا ایک ذریعہ غیبت ہے، دوسرا زبان سے تکلیف دینے کا ذریعہ چگلی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چگل خوروں پر جنت حرام کر دی گئی۔ زبان سے تکلیف دینے کا تیسرا ذریعہ گالی ہے، بلکہ گالی تو مسلمانوں کا، بعض مسلمانوں کا تکیہ کلام ہے، جبکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی دے گا مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے بیٹوں کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی گالی دیتے ہیں، اور معاشرے میں بھی گالی۔ کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو گالی کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اور فرمایا جب تم کسی کے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا گالی دینے کا ذریعہ تم بنے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا کسی کے معبود باطل کو یعنی خدا کو برا مت کہو، وہ لاشعوری طور پہ پلٹ کر تمہارے خدا کو گالی نہ دے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا دوسری بات اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ زبان سے تو میں نے چند اشارے دے دیے، بڑا تفصیلی موضوع ہے یہ، لیکن ہاتھ سے تکلیف، مارنا یہ ہاتھ سے تکلیف، دھکا دینا یہ ہاتھ سے تکلیف۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی، قتل کرنا الگ الگ انداز سے۔ بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ کیا پیاری بات یاد ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان اتنا نیک، اتنا نرم مزاج اور اتنا اخلاق والا ہوتا ہے کہ اس کی سادگی کو دیکھ کر لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یعنی مسلمان اتنا بے ضرر ہوتا ہے، اس کو گالی دے وہ جواب نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ مروان نے امام حسن پاک کو گالی دی تو امام حسن نے پلٹ کر کے جواب کیا دیا ذرا غور کریں۔ حالانکہ اس نے گالی مولا کائنات کو بھی دی، سیدہ فاطمہ کو بھی دی، امام حسن کو بھی، تینوں کو گالی، لیکن امام حسن کا جواب سنیں۔ فرماتے ہیں نمبر ایک میں تجھے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تو جیسا کہہ رہا ہے اگر ہم لوگ ویسے ہی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر ہم ویسے نہیں ہیں تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ غور کیجئے گالی کا جواب دیکھیں، امام حسن ماں کو گالی دی، باپ کو گالی دی، خود کو گالی دی، اور کیا فرما رہے ہیں جواب میں؟ گالی کا جواب دیکھیں، فرماتے ہیں اگر ہم ایسے جیسے تو نے گالی دی تو اللہ ہمیں بخش دے، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو اللہ تجھے بخش دے۔ اور رہی بات میں تجھے گالی اس لیے نہیں دوں گا، اگر گالی کے جواب میں نے گالی دے دی تو میرا اجر کم ہو جائے گا اور تیرا عذاب کم ہو جائے گا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بدلہ نہ لے، بدلہ تو وہی لے جسے منتقم حقیقی کہتے ہیں۔ غور کیجئے
کنز العمال میں ایک روایت اور بھی ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہیں جیسے وہ بہت بھولا بھالا اونٹ، نکیل ڈالا ہوا اونٹ، کہ اس کو لوگ لے جا کر کے جہاں باندھ دے وہ بند جائے. لوگ اس کی سادگی کو دیکھ کر اسے احمق کہنے لگے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کل کے ماحول میں تو چراغ لے کر کے ڈھونڈیے، اس تعارف اور اس تعریف کے مسلمان شاید ہی ہمیں نظر آئے. یہاں تو چوٹی کاٹ کے ہاتھ میں دینے والے لوگ جیب کاٹ کر کے جیب میں رکھ لیں تو پتہ بھی نہ چلے. کیا فراڈ ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں. جبکہ فرمایا مومن بے ضرر ہوتا ہے. کس شان سے بے ضرر ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے لوگ امان میں ہو جائیں، لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں، لوگ اس سے بے خوف ہو جائیں، اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں. آج ہم سب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سب کو اذیت پہنچا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تکلیف پہنچانے کی بجائے صلہ رحمی سے کام لو. جو مسلمان ہوگا وہ صلہ رحمی کرے گا. صلہ رحمی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں چاہے تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، اور اگر تو نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لے کہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ ایک عورت ہے. اب ذرا دھیان سے سنیں مسلمان ہم کیسے مسلمان ہیں. حضور فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ